بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیل پر داغے گئے میزائلوں کو مار گرانے کے لیے امریکی تھاڈ بیٹریوں کا استعمال۔ ایک امریکی اہلکار نے جمعے کے روز العربیہ کو بتایا کہ ہفتے کے اوائل میں اسرائیل پر فائر کیے جانے والے حوثی میزائل کو مار گرانے کے لیے امریکی ٹرمینل ہائی ایلٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس تھاڈ بیٹریز استعمال کی گئیں، تاہم یہ بھی واضح نہیں کیا کہ آیا یہ مداخلت کامیاب رہی۔ امریکہ نے اکتوبر میں اسرائیل میں دوسرا تھاڈ تعینات کیا تھا، جس کے بارے میں پینٹاگون نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل میں امریکیوں کو ایران کی طرف سے کسی بھی بیلسٹک میزائل حملے سے بچانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ واشنگٹن اور لندن شام میں ہمارے اڈوں پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، روس نے خبردار کر دیا۔ روس کی انٹیلیجنس نے امریکہ اور برطانیہ پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ شام میں روسی فوجی اڈوں پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ روسی انٹیلیجنس نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ اور برطانیہ ایجنٹوں نے روسی فوجی اڈوں کے خلاف حملوں کے واسطے اشتعال انگیزی کی تاکہ ماسکو کو شام سے انخلا پر مجبور کیا جا سکے۔ روس کی خارجہ انٹیلیجنس کی پریس آفس کی جانب سے ہفتے کو جاری بیان میں کہا گیا کہ برطانوی انٹیلیجنس شام میں روسی فوجی ٹھکانوں پر سلسلہ وار دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ حملوں کے ارتکاب کے لیے روس میں کالعدم دہشت گرد تنظیم داعش کے جنگجوؤں کی مدد لی جائے گی، جن کو نئے حکام نے کچھ عرصہ قبل جیلوں سے رہا کیا ہے۔ چین کا سفارتی محاذ پر امریکہ کو منہ توڑ جواب، 7 دفاعی کمپنیوں پر پابندیاں عائد۔ چین نے تائیوان کو اسلحہ فراہمی پر امریکہ کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے 7 امریکی دفاعی صنعتی کمپنیوں اور ان کی انتظامیہ پر پابندیاں عائد کر دیں۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ چین کی وزارت خارجہ نے امریکی فوجی صنعتی کمپنیوں پر پابندیوں کے حوالے سے بیان میں کہا کہ مذکورہ پابندیاں 27 دسمبر سے نافذ العمل ہوں گی۔ شام سمیت 5 ممالک سے آنے والے فلسطینیوں کا مصر میں داخلہ روک دیا گیا۔ ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ مصری حکام کی جانب سے شام اور 4 دیگر عرب ممالک سے آنے والے فلسطینیوں کے مصر میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ذرائع نے العربیہ.net اور الحدیث.net کو بتایا کہ حکام نے شام، سوڈان، لیبیا، عراق اور یمن سے آنے والے فلسطینیوں کو تحکم ثانی مصر میں داخل ہونے سے روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چند روز قبل مصری حکام نے بھی ایسا ہی ایک فیصلہ لیا تھا، جس میں یورپی، امریکی اور کینیڈین ریزیڈنسی والے شامی باشندوں کے ملک میں سیکیورٹی کی منظوری حاصل کیے بغیر داخلے کو روکنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ سفید گردن والا عقاب 250 سال بعد باضابطہ طور پر امریکہ کا قومی پرندہ بن گیا۔ تفصیلات کے مطابق سفید سر اور سفید گردن والا عقاب باضابطہ طور پر امریکہ کا قومی پرندہ بن گیا۔ یہ پرندے کبھی معدومیت کے دہانے پر تھے، لیکن 2009 کے بعد سے ان کی آبادی میں بہت اضافہ ہوا۔ صدر جو بائیڈن نے کرسمس کے موقع پر کانگریس کی جانب سے عقاب کو قومی پرندہ قرار دیے جانے والے بل پر دستخط کر دیے، جس سے سفید سر اور پیلی چونچ والا یہ شکاری پرندہ قومی اعزاز کا حامل ہو گیا ہے۔ برطانیہ میں فلائٹ آپریشن متاثر، پروازیں تاخیر کا شکار۔ برطانیہ کے متعدد علاقوں میں شدید دھند کے باعث ایئرپورٹس کا فلائٹ آپریشن متاثر ہو گیا، جس کے سبب متعدد پروازیں تاخیر کا شکار ہیں۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق شدید دھند کے باعث گیٹوک، ہیتھرو اور مانچسٹر میں پروازیں تاخیر کا شکار ہیں۔ برطانوی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایئرپورٹس نے مزید پروازوں کی منسوخی اور تاخیر کے بارے میں بھی خبردار کر دیا۔ تیل اور گیس کی تلاش کرنے والی کویتی کمپنی نے پاکستان سے اپنی سرمایہ کاری نکالنا شروع کر دی۔ کویت فارن پیٹرولیم ایکسپلوریشن کمپنی نے پاکستان کے تیل اور گیس کے شعبے سے سرمایہ کاری نکالنے کا آغاز کر دیا۔ کویت کی تیل تلاش کرنے والی کمپنی نے اپنے اثاثے پاکستانی ایکسپلوریشن لمیٹڈ کو تقریباً $6 کروڑ میں فروخت کر دیے۔ سعودی عرب کا یمن کے لیے $50 کروڑ کے نئے معاشی پیکج کا اعلان۔
سعودی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق پیکج کا مقصد یمنی حکومت کا بجٹ اور یمن سینٹرل بینک کو مستحکم کرنا ہے۔ اقتصادی صورتحال بہتر بنانے کے لیے 30 کروڑ ڈالر یمن کے سینٹرل بینک میں جمع کروائے گئے، جبکہ 20 کروڑ ڈالر یمنی بجٹ کے خسارے سے نمٹنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ کی واشنگٹن آمد پر سکھ رہنماؤں کا امریکی محکمہ خارجہ کے باہر احتجاج۔ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر سرکاری دورے پر امریکہ پہنچ گئے، جبکہ ان کی واشنگٹن آمد پر خالصتان تحریک کے حامیوں نے امریکی محکمہ خارجہ اور بھارتی سفارت خانے کی عمارتوں کے باہر شدید احتجاج کیا اور بھارت مخالف نعرے لگائے۔ رپورٹ کے مطابق سکھ برادری کے رہنماؤں نے بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کی واشنگٹن آمد کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور بھارت کے وزیر خارجہ کی امریکی حکام کے ساتھ ملاقات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بھارتی حکومت کے خلاف نعرے لگائے اور بھارتی پرچم پر تلواروں سے حملہ کر کے شدید غصے کا اظہار کیا۔ منی پور میں کشیدگی کی نئی لہر، مودی حکومت حالات پر قابو پانے میں ناکام۔ بھارتی ریاست منی پور میں کشیدگی کی ایک نئی لہر جاری ہے، جبکہ نریندر مودی کی حکومت حالات پر قابو پانے میں بری طرح ناکام نظر آتی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق منی پور میں جھڑپوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جبکہ خطے میں حالات کشیدہ ہیں۔ گزشتہ برس سے جاری فسادات کے دوران بھارتی ریاست منی پور میں کشیدگی کی ایک نئی لہر دیکھی جا رہی ہے اور مودی سرکار کی متعصبانہ پالیسی کی بدولت ریاست میں ہلاکت خیز نسلی فسادات قابو سے باہر ہیں۔ پاکستان کا آذربائیجان سے گیس سپلائی کا اہم معاہدہ ہو گیا۔ پاکستان اسٹیٹ آئل اور آذربائیجان کی سوکار کمپنی کا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاہدہ ہوا ہے۔ پاکستان اسٹیٹ آئل نے معاہدے کی تفصیلات پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو ارسال کر دیں۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کی منظوری کے بعد دونوں ممالک کے درمیان گیس سپلائی کا معاہدہ ہوا۔ اسرائیلی فوج نے کمال عدوان ہسپتال کو آگ لگا دی، جھلس کر متعدد شہری شہید۔ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں کمال عدوان ہسپتال کو آگ لگا دی۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کئی ہفتوں سے کمال عدوان ہسپتال کا محاصرہ کیے ہوئے تھی۔ کمال عدوان ہسپتال شمالی غزہ میں آخری ہسپتال تھا جو کام کر رہا تھا۔ عرب میڈیا نے بتایا کہ ہسپتال میں آگ لگنے سے متعدد افراد جھلس کر شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کئی افراد کو گرفتار کر کے ساتھ لے گئے۔ وزارت صحت غزہ کے مطابق اسرائیلی فوج کے آگ لگانے کے بعد کمال عدوان ہسپتال عملہ سے رابطہ کٹ گیا ہے۔ سونے سمیت مختلف قیمتی تحائف، دبئی میں نئے سال پر محنت کشوں کے لیے انعامات کا اعلان۔ دبئی حکومت کا محنت کشوں کو نئے سال کا بڑا تحفہ۔ سونے سمیت مختلف قیمتی تحائف، دبئی میں نئے سال پر محنت کشوں کے لیے انعامات کا اعلان کر دیا گیا۔ دبئی حکام کے مطابق محنت کشوں کے خاندانوں کو نئے سال کی خوشی میں سونے کے زیورات بطور تحفہ دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ 2 نئی گاڑیاں بطور تحفہ دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ ایک دن کی بارش نے نئی دہلی میں 101 سال کا ریکارڈ توڑ دیا۔ بھارتی دارالحکومت دہلی میں شدید بارش کی وجہ سے سردی کی شدت میں شدید اضافہ ہو گیا۔ درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا ہے۔ دہلی کے قریبی علاقوں میں بھی تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 2 دنوں میں نئی دہلی میں 41.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ بارش کا 101 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ کرم میں قیام امن کے لیے فریقین کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ کرم میں قیام امن کے لیے گرینڈ جرگے میں فریقین کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے۔ کرم میں قیام امن کے لیے فریقین نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ معاہدے کے متن کے مطابق کرم میں اسلحہ استعمال کرنے والے فریقین پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ 2008 میں طے مری معاہدے پر عمل کیا جائے گا۔ معاہدے کے تحت فریقین کو اسلحہ جمع کرنا پڑے گا۔ واضح ہے کہ کرم میں امن و امان کے قائم کے لیے 3 ہفتوں سے جرگہ جاری تھا۔ 1 جنوری سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافے کا امکان۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 4 روپے فی لیٹر سے زیادہ بڑھنے کی توقع ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 4 پیسے زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول کی قیمتوں میں رد و بدل نہ کرنے کا امکان بھی ہے، جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت میں 1 روپے فی لیٹر تک اضافہ ممکن ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تبدیلی بارے
اعلان 31 دسمبر کو ہوگا۔ وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد وزیر خزانہ نئی قیمتوں بارے اعلان کریں گے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔